مولوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے الفاظ منسوب کیے کہ جنہیں ہم بول بھی نہیں سکتے۔ لفظ امی کا ترجمہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے کہ معاذ اللہ کے سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے یہ نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور جب اس طریقے کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی صحیح رہنمائی بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ غوث اعظم کا ذکر ہر بار اس محفل میں ہم کرتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی وہ ذکر ہوگا جو ذکر سرکار غوث اعظم خود اپنی محفل میں فرماتے ہیں۔ 11ویں شریف کے مہینے کی 16 تاریخ ہے اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17 تاریخ ہے۔ تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو پوری زندگی گھوم کر جو ذکر سنایا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ذکر میں آج آپ کو سنانے والا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سلام محبت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جس موضوع پر مجھے بولنا ہے اس سے پہلے ایک حدیث آپ سماعت کریے اور اس محفل کی اس بزم کی عظمت و رفعت کو سمجھتے چلیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ کو میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ سیٹنگ کی وجہ سے آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہو؟ سارے الفاظ ساری باتیں کلیئر ہیں؟ جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور دل لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما ساقل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا پھر سارے کے سارے لوگ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور دین کی باتیں سیکھنے لگ جائیں، دین کی باتیں سکھانے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، جتنے لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، ان
سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ، ان کو نورانی پروں سے ڈھانپ لو اور ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کرو۔ عزیزان محترم، اور یہی تک بس نہیں بلکہ آگے سرکار فرما رہے ہیں وَسَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان سب کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ کن کا ذکر؟ جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ حضور کی عظمتوں کے خطبے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں عرش میں تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، عرش میں تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام۔ ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ عزیزان محترم، بڑی عظمت والی محفل ہے یہ، ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ادب کے ساتھ ہی آگے باتوں کو سماعت کریں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اب آئیے اس موضوع پر ہم چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، علماء کرام نے ہمیں کیا سکھایا، علماء کرام نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ بتایا، یہ سکھایا کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق نہ ہو، اس لفظ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لفظ کی نسبت کو نہ کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا لفظ یتیم کی نسبت بھی سرکار کی طرف کرنا حرام ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا وصال ہمارے آقا کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا تھا، اس کے باوجود سرکار کو یتیم کہنا حرام۔ کیوں یتیم کہنا حرام؟ کیونکہ علماء نے بیان کیا، علماء نے کیا بیان کیا کہ جب کسی کو یتیم کہا جاتا ہے تو یتیم کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یتیم کے لیے سمجھ لیجئے دل کے اندر جو ہے ایسا لگتا ہے، اس سے ترس بھی آنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے یہاں سے یہ ذہن دیا کہ یہ لفظ اس لائق نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے یہ لفظ اس لائق نہیں کہ سرکار کو کہا جائے۔ پھر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ فرمایا ہے، تو ہم کہیں گے وہ اللہ کی شان، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ چاہے وہ لفظ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم لفظ یتیم کی نسبت آقا کریم کی طرف نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے کیا ذہن دیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی ذہن دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو میل کچیل کی نسبت ارے نبی کی طرف تو بہت دور کی بات ہے، ان کے کپڑوں کی طرف بھی میل کچیل کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ باہر شریعت کے اندر لکھا گیا، کیا لکھا گیا کہ میل کچیل کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی طرف کرنا یہ کفر ہے۔ عزیزان محترم، تو اس لیے کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی کی شان کے لائق نہ ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے گا، بلکہ سرکار کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا۔ کیسا ادب کیا جائے گا، کیسا احترام کیا جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا، اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے حرم کے ہار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کے حرم کے ہار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رکھیں، دل میں گھر کریں۔ عزیزان محترم، کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ارے مدینہ شریف کے جو کانٹے ہیں مدینہ شریف میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں، مدینہ شریف میں کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ وہ کانٹے احمد رضا کی آنکھوں میں آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کے سر پر آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کے دل میں آئیں۔ آپ اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت جب مدینے کے کانٹوں کا اس طرح ادب کر رہے ہیں تو بتاؤ مدینے والے کا کیسا ادب کرتے ہوں گے، مدینے والے کا کیسا احترام کرتے ہوں گے، خود مدینے کا کیسا احترام کرتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع کے وہ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔
مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی صحیح کیجیے. نعت شریف کے حساب سے شاید آپ کا مائک بول رہا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں, تقریر کے حساب سے آپ کا مائک بولے. جی لگا کر بولے سبحان اللہ, اور محبتوں سے بولے سبحان اللہ, اور دل کی گہرائیوں سے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم, تو کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہو اسے نہ بولے. اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انصرنا. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو. رائنا نہ کہو. کیا مطلب ہوتا ہے رائنا کا؟ رائنا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں, سرکار ہماری رعایت کریں. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ رائنا کا ڈبل میننگ تھا, ایک اس کا غلط میننگ بھی نکلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, خبردار اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کہیں بلکہ انظر نہ کہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب سرکار کلام فرمائیں تو اتنے غور سے سنیں, اتنے غور سے سنیں کہ تمہیں آگے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم, تمہارے جو اعمال ہیں وہ اکارت کر دیے جائیں گے, تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے ہی گھسے نہ چلے جاؤ بلکہ سرکار کی بارگاہ سے پہلے اجازت کو طلب کرو. اور جب سرکار کی بارگاہ سے تمہیں اجازت مل جائے اس کے بعد تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر داخل ہو. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتا رہا ہے, ان کا احترام کرنے کا سبق دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ, ان کا خوب خوب ادب کرو, ان کا خوب خوب احترام کرو. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن شریف کے اندر فرمایا. آؤ ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے چلیں. قرآن عظیم والفرقان حمید سے پوچھیں یہ قرآن پتا تو صحیح ہمارے آقا کے قدموں کی شان کیا تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم نے کہا نبی کے ہاتھوں کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا ید اللہ کی فوق ایدیہم. ہم نے کہا نبی کے سینے کے بارے میں بتا, نبی کی پیٹھ کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ہم نے قرآن سے کہا ان کی زبان کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم نے کہا ان کی آنکھوں کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. ہم نے کہا ذرا ان کی زلفوں کے بارے میں بتا, ان کے ماتھے کے بارے میں بتا, ان کی بھووں کے بارے میں بتا, ان کے رخسار کے بارے میں بتا, ان کی داڑھی کے بارے میں بتا, ان کی رضا کے بارے میں بتا. تو قرآن نے جھوم کر کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ان کی کثرت کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر. ہم نے کہا ان کی رسالت کے بارے میں بتا. قرآن کہہ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہم نے کہا ان کی رحمت کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ذرا ان کی معراج کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ عزیزان محترم، آپ قرآن کو جب پڑھیں گے جس نبی کا ذکر آیا اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا، لیکن جب نبی کا ذکر آیا تو کبھی قرآن نے طٰہٰ کہا، کبھی قرآن نے یاسین کہا، کبھی قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، کبھی قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ عزیزان محترم، آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم قرآن نہیں بلکہ نبی کی نام کو پڑھ رہے ہیں، نبی کی عظمتوں کو پڑھ رہے ہیں، نبی کی رفتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ماہرہ کی سرزمین سے حضور نظم میاں نے کہا آغاز سے آخر تک قرآن کے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ایمان قال مصطفیٰ قرآن حال مصطفیٰ۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے کہا اے خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول۔ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عزیزان محترم، اب آپ سے امی پر آئیں۔ لفظ امی کے کئی معنی ہیں۔ لفظ جو امی ہے یہ سے بنا ہے، سے، اور کا مطلب ہوتا ہے اصل، کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اور ہمارے آقا کو امی اس لیے کہتے ہیں، ساری کائنات کی اصل اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا ہے۔ کیسی اصل؟ تو آئیے حدیث سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ روا عبد الرزاق ابن حمام عن جابر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی وأنت أمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نور فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء إلى آخر الحدیث الى نہایت الحدیث۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ابھی جو آپ نعت سن سن کر جھوم رہے تھے وہ کسی امتی کا کلام تھا، اور ابھی جو سنا ہے یہ خود رسول اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا لیکن دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی کہ یہ وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ تعبیرات جو ہمارے سرکار کی زبان اقدس سے نکلی، محدثین کے وسیلے سے ہم تک پہنچے۔ 1400 سال کے بعد مدنگیر میں جب آپ نے اس حدیث کو سنا آپ کا دل جھوما۔ بتاؤ 1400 سال پہلے جب اس حدیث کو صحابہ نے سنا ہوگا ان کا دل کس طریقے سے جھوما ہوگا۔ دیکھیے حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے، انداز دیکھیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں بے ابی وانت امی، یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، سرکار میں اپنے باپ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جابر اس وقت کچھ نہیں تھا، بنانے والے خدا کی ذات تھی، بننے والے مصطفیٰ کی ذات۔ اور جابر، اب اتنا وقت نہیں پوری حدیث کا ترجمہ کروں،
آگے سرکار نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، جابر پھر اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، اور یہ جو قلم ہے اس قلم کو بھی اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ ترمذی کی اس روایت کو سنیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، اللہ نے جب قلم کو پیدا کر لیا تو قلم سے کہا، اے قلم اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب القدر ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ، جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ اب قلم چلا، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ بلند آواز سے بولیے اور جی لگا کر بولیے۔ اب اگلی بات جب بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ دل جھوم جائے گا۔ یہ جو قلم ہے سرکار کے نور سے پیدا کیا گیا، اس کا علم جانتے ہیں؟ اللہ نے اس قلم کو اتنا علم دیا کہ یہ قلم جانتا ہے جو کچھ ہو گیا اسے بھی، اور یہ قلم جانتا ہے اسے بھی جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ ارے جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ نبی کے علم کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تھا کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، ام کا مطلب ہے اصل، امی کا مطلب یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اپنے انداز میں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے سنیے، ام کا دوسرا مطلب ہوتا ہے، امی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جو مکہ میں رہے، کیونکہ مکہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے جی، تو ام القریٰ میں جو بھی رہے وہ امی، تو اس نسبت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ ایک دن یہ بھی ہو گیا جی۔ اور امی کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ جو لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا نہ جانتا ہو۔ لیکن یہ ترجمہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے، لیکن جب سرکار کی طرف کی جائے تو پھر ترجمہ ہوگا جس کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی استاذ نہ ہو، جس کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی استاذ نہ ہو۔ یعنی کلمہ ایک ہی ہے، اگر نسبت کسی دوسری کی طرف کر دی جائے تو میننگ الگ، اور کسی دوسرے لفظ کی طرف کر دی جائے تو میننگ الگ۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں، حالت روزہ میں بتائیے کوئی اگر کھا لے کوئی چیز تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چیز کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت روزہ میں اگر کوئی چیز کو پی لے جان بوجھ کر روزہ ہوتے ہوئے تو بتائیے روزہ ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کھانے کی نسبت اگر قسم کی طرف کر دی جائے اور کوئی روزے کی حالت میں قسم کھا لے تو بتاؤ روزہ ٹوٹے گا؟ بھئی اگر کسی نے صحیح قسم کھائی ہے تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے۔ کھانا کھائے تو روزہ ٹوٹ جائے، قسم کھائے روزہ نہ ٹوٹے، پانی پی لے روزہ ٹوٹ جائے، اور روزے میں اگر کوئی غصہ پی لے، بھئی غصہ پی لے تو روزہ نہ ٹوٹے۔ ارے کھانے کی
کی نسبت جب قسم کی طرف کر دی جائے معنی الگ ہو رہا ہے، پینے کی نسبت جب غصے کی طرف کر دی جائے معنی الگ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ امی کی نسبت جب مکہ کے لوگوں کی طرف کی جائے گی تو معنی کچھ اور ہوگا، اور جب نبی کی طرف کی جائے گی تو معنی کچھ اور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اور شفا شریف میں قاضی ایاز نے لکھا کہ لفظ امی عام آدمی کے لیے بولا جائے تو یہ اس کے لیے عیب ہے، اور لفظ امی جب رسول اللہ کے لیے بولا جائے تو یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ ایک ہی لفظ لیکن میننگ دو، اس کو پھر قرآن سے سمجھیں۔ ہمارے ناظر رضا صاحب بیٹھے، اگر میں نے کہہ دوں ناظر رضا صاحب آپ بڑے متکبر تو بتائیے میں نے ان کی تعریف کی کہ انسلٹ کی؟ بتائیے۔ میں اگر کہوں کہ ناظر رضا صاحب آپ بڑے متکبر ہو تو ہم نے ان کی انسلٹ کی۔ بھئی ان کے لیے کیا کسی کے لیے بھی اگر ہم نے کہہ دیا متکبر ہو تم تو آدمی برا مان جائے گا، مانے گا؟ جی مانے۔ ارے بھیا سمجھ رہے ہیں سو گئے کیا؟ جی لگا کر بولو، محبتوں سے بولو، اور دل کی گہرائیوں سے بولو، اور مچل کر بولو۔ مطلب ہے کہ تمہیں گھمنڈ بہت ہے۔ ہاں، متکبر کا مطلب گھمنڈ۔ سمجھ نہیں پا رہے۔ اچھا نہیں، اتنا تو جانتے ہی ہیں بھائی دلی میں رہ رہے ہیں، 10 سال سے ہماری تقریریں بھی سن رہے ہیں، تو متکبر اگر ناصر رضا صاحب کے لیے بول دیا جائے تو انسان، ان کی انسان، لیکن یہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا جعفر نوری صاحب گوالیار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لفظ ایک ہی ہے، اگر وہ لفظ بندے کے لیے بولا جائے تو بندے کی انسلٹ ہو رہی ہے، اور وہی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ امی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اگر اسی کی نسبت اگر کسی اور کی طرف کی جائے تو سمجھ لیجئے اس کا عیب بیان ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، پھر آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی نے لکھنا سکھایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی نے پڑھنا سکھایا۔ ہمارے آقا کا استاد کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کے بیان کو بیان فرما دیا ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، بڑی سے بڑی چیز اس کے اندر موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز موجود ہے۔ بتاؤ جب اللہ نے قرآن سکھا دیا تو بتاؤ لکھنا اس میں رہ جاتا ہے، پڑھنا اس میں رہ جاتا ہے؟ جب قرآن سکھا دیا پتا چلا اللہ نے سب کچھ ہمارے آقا کو سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا، پڑھنا بھی سکھا دیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یار بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے پڑھتے نہیں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے لکھتے نہیں تھے، بلکہ لکھتے نہیں تھے اور سرکار پڑھتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ آج کے میں آپ کو بتاتا چلوں، سرکار پڑھنا
پڑھنا بھی جانتے تھے، سرکار لکھنا بھی جانتے تھے۔ آئیے میں آپ کو قرآن ہی سے بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا، ساری چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا۔ اور اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت سلیمان کے لیے فرمایا یا ایھا الناس مناطق الطیر، کہ سلیمان ہم نے تمہیں جانوروں کی بولیوں کو بھی سکھا دیا، پرندوں کی بولیوں کو بھی سکھا دیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، جس رب قدیر نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، ہمارے آقا کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی۔ ارے انسانوں کی زبان تو چھوڑیے، سرکار جانوروں کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں، جانوروں کی بولیوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی فریاد کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی مراد کو بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا فریاد امتی جو کرے حال سار میں، فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کے ذکر کو یاد کیجئے۔ اب اس تفسیر کی اس آیت کے تحت اللہ امام خاصر نے جو تفسیر کی ہے عزیزان محترم، اس تفسیر کو کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ادریس پڑھا وہ اس لیے پڑھا کیونکہ آپ بہت زیادہ درس دیتے تھے، آپ بہت زیادہ سبق پڑھاتے تھے، آپ بہت زیادہ درس دیتے تھے عزیزان محترم، عزیزان محترم، اس لیے آپ کا نام ادریس ہو گیا۔ اور قلم سے جس نے سب سے پہلے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ادریس علیہ السلام درس دیں، ادریس علیہ السلام قلم سے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں سکھایا ہوگا، ہمارے آقا کو پڑھنا نہیں سکھایا ہوگا۔ ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے، ہمارا عقیدہ بھی کہتا ہے جو جو فضیلتیں اللہ نے سب نبیوں کو عطا فرمائی وہ فضیلتیں اللہ نے ہمارے آقا کو بھی عطا فرمائی۔ کیسے؟ آدم کی صفوفیت لیجئے، نوح کی شجاعت لیجئے، دانیال کی محبت کو لیجئے، داؤد کی خلافت کو لیجئے، ابراہیم کی خلت لیجئے، اسماعیل کی قربانی لیجئے، موسیٰ کا جلال لیجئے، یوسف کا جمال لیجئے، عیسیٰ کا کمال لیجئے، گلشن ہستی کے تمام گلوں کو ایک جگہ رکھ دیجئے، اس پہ رنگ بے مثالی پھیر دیجئے، محمد الرسول اللہ کی تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی، محمد الرسول اللہ کے جلوے آپ کو محسوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری آنچے خوبا ام ہما دارن تو تنہا داری۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہیں سکھا دی۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اور پھر سرکار کے لیے کہنا تو انہیں پڑھنا نہیں آتا تو سنو، نسائی شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے جب میں معراج کے لیے گیا میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا جو صدقہ دے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کسی قرض دار کو، کسی قرضہ مانگنے والے کو قرضہ دے گا اللہ اسے 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیے اس روایت اس کو کس نے پڑھا؟ سرکار نے پڑھا۔ اور پھر حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو لکھا کہ حضرت آدم نے کہا مولا جس کا نام محمد ہے اس کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ فرمایا گیا آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مولا جب میں جنت میں تھا جنت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، جنت کے در و دیوار پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ تیرے نزدیک بڑی عظمتوں والا ہوگا، وہ تیرے نزدیک بڑی رفعتوں والا ہوگا، مولا اسی کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت آدم کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ حضرت آدم کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ مجھے کہہ لینے دو، جس نے آدم کو پڑھنا سکھایا اسی نے رسول اللہ کو پڑھنا سکھایا۔ اور پھر کیا بار لکھنا بھی جانتے تھے۔ 5 منٹ میں میری بات پوری ہو رہی ہے، جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ، اور محبتوں سے بول دیں
اتنے تھکے تھکے کیوں بول رہے ہو؟ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور سرکار لکھنا بھی جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لکھا اور اس میں نیچے لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ تو مشرکین نے کہا کہ لفظ رسول کو مٹاؤ، رسول اللہ کو مٹاؤ، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ سارا معاملہ تو اسی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اسے کاٹ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار علی کے ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں کہ سرکار لفظ رسول اللہ کو آپ کے نام سے کاٹ سکے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ھذا ما صالح محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو کاٹ کر یہ عبارت کو تحریر کیا۔ اب یہاں پر جن کو سرکار سے چڑ ہے، جو ہر بات میں سمجھ لیجئے عیب ہی کی طرف جاتے ہیں، وہ یہاں سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا وہ مجازن کہا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے کسی کو حکم دیا، اس نے لکھا، مجازن کہا گیا کہ رسول اللہ نے لکھا۔ اس کو اور آسان کر دوں کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا جی، تو وہ دراصل شاہ جہاں نے تو نہیں بنایا بلکہ اس کے کاریگروں نے بنایا، مجازن کہہ دیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے بنایا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی مجازن کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ نے لکھا، جب سکتے ہیں جس نے اس عبارت کو لکھا۔ اور میں کہتا ہوں بتاؤ کس میں ہمت تھی کہ حضرت علی کے انکار کرنے کے بعد کوئی اس عبارت کو لکھ ڈالے؟ ماننا پڑے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تحریر فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ہمارے آقا لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ بے شک آپ کو بتاؤں، قاری عبدالرشید صاحب کسی کو پڑھائیں، گارنٹی نہیں لے سکتے کہ جو پڑھا دیا ہے وہ یاد ہی رہے گا ہمیشہ۔ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ میں نے اگر حفظ کرا دیا ہے تو مرتے دم تک نہیں بھولو گے؟ نہیں لے سکتے۔ دنیا کا کوئی پڑھانے والا گارنٹی نہیں لے سکتا۔ لیکن جانتے ہو اللہ نے کیسا پڑھایا؟ کیسا پڑھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے حبیب جب ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم زندگی میں کبھی نہیں بھولو گے۔ اللہ نے ایسا پڑھایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی چیز بھولے نہیں۔ اور پھر سرکار کے جو پڑھنے والے تھے، اب دیکھیے عقل کے اندھے کہا جائے کیا کہا جائے، یہ سرکار کی حدیثیں پڑھ رہے تو یہ تو علامہ ہو رہے ہیں، یہ مفتی ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ارے جن کی بارگاہ سے علی باب المدینہ ہو جائیں، ایک ایک صحابی اپنی فیلڈ میں سمجھ لیجیے ماہر ہو جائے، اور کیسا پڑھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد بہت کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں، ذہن میں بات نہیں رکتی۔ آقا نے فرمایا چادر بچھا لو، چادر بچھا لی، اور اس کے بعد سرکار نے ایسے کیا، چادر میں ڈالا، ایسے کیا، چادر میں ڈالا، ایسے کیا، چادر میں ڈالا، اور کہا ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے اس عمل کو کیا مرتے دم تک میں نے جس چیز کو سن لیا پھر کبھی بھولا نہیں۔ اللہ سبحان، یہ ہمارے آقا کی شان، یہ ہمارے آقا کا مقام۔ اور دارمی کی روایت بھی پیش کرتا چلوں، آقا نے فرمایا، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کے آپ جب ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں تو چوم کے دیکھیے گا آپ کے دل کو سکون ملے گا، استاد کے ہاتھ چومیے گا سکون ملے گا۔ ابو ہریرہ نے جب اس چادر کو لگایا ہوگا تو سکون ملا ہوگا۔ اور پھر حدیث سنیے دارمی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے رب کے جسموں کو دیکھ لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ، اللہ اکبر،
عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور امی کا جو معنی بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں۔ اور آخر میں بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس ظالم نے کیا کہا کہ قرآن شریف میں بھی معاذ اللہ املے کی غلطیاں رہ گئیں، املے کی غلطیاں رہ گئیں۔ کیوں رہ گئیں؟ کیونکہ صحابہ کو لکھنا نہیں آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس لیے غلطیاں رہ گئیں۔ عزیزان محترم، یہ جو اعتراض ہے نا، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسا قرآن نازل ہوا ویسا کا ویسا موجود ہے، ویسا کا ویسا مصحف میں لکھا ہوا ہے، جیسا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ہے قول خدا، ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور جو یہ کہتا ہے لنصفعن، یہ فعل ہے اور فعل پر تنوین نہیں آتی ہے، اس نے علم الصغا جیسی کتاب کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر علم الصغا جیسی کتاب کو پڑھتا تو اس کتاب کے اندر جو مشکل صغے ہیں ان صغوں کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ صاحب کتاب نے آخر میں درج کی ہے، اس میں جو صغہ نمبر 31 ہے وہ لنصفعن ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بانون تاکید خفیفہ ہے اور اس کو تنوین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو نون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا۔ ایسا امی کس لیے منت کشی استاد ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا امی کس لیے منت کشی استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں خجاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔